سامنے حاضر آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا کرے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 30 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب جناب اب صرف تقریباً 25,000 سبسکرائبرز کا ہی اب فاصلہ رہ گیا ہے۔ آپ کی مدد سے یہ فاصلہ پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، تو پھر سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ جڑا رہ سکے۔ خبریں کافی زیادہ ہیں، میں ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آج سب سے پہلے ایک اپیل کرنا چاہوں گا، اور یہ اپیل میرے دل سے آپ کے لیے ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر سال جو ہے ہم کسی نہ کسی فلاحی کام کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، تو اس مرتبہ ایک شاؤٹ آؤٹ ہے ایک این جی او کے لیے۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ رن این جی او ہے جو کہ بیسکلی جو غریب اور متوسط طبقہ ہوتا ہے اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ علاج معالجہ میڈیسنز وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ مل کے یہ این جی او بنائی ہوئی ہے۔ 1993 سے یہ این جی او جو ہے جس کا نام فلاح بتایا جاتا ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، اور ان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے ڈونیشنز اکٹھی کی جائیں، ان کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جائیں۔ تو یہ اسکرین کے اوپر جو ہے آپ بے شک میری اس ویڈیو کو اس وقت پاز کر لیجئے، اور اس اسکرین کے اوپر جو ہے یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر وہاں پہ دیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا ویسے آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو دیٹ۔ اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ آپ میری بھی مدد کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام جو غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں آپ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں، بیکاز آئی ٹرسٹ دیم اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول آلسو ہیلپ می آؤٹ ان دس۔ جو جناب اب خبروں کی جانب جاتے ہیں۔ خبریں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ آج صبح جناب ایران نے جو ہے اسرائیل کے اوپر میزائلوں سے ایک بڑا حملہ کیا ہے، جس کے باعث لاکھوں افراد جو ہے وہ بم شیلٹرز کے اندر جانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ یہ حملے اس وقت ہوئے جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ 6 دن میں داخل ہو چکی تھی، اور واشنگٹن میں امریکی فضائی حملوں کو روکنے کی کوشش چند گھنٹے پہلے ہی ناکام ہوئی تھی۔ یہ کوششیں کس طرح ناکام ہوئی اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بیسکلی واشنگٹن ڈی سی میں ریپبلکن سینیٹرز نے جو ہے ایک ایسی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا جس کا مقصد فضائی حملوں کو، ایران پہ ہونے والے فضائی حملوں کو روکنا، اور یہ شرط عائد کرنا تھا کہ کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے امریکی کانگریس کی جو ہے وہ منظوری لی جائے۔ اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کے جنگ کی قیادت کرنے کے اختیارات جو ہے وہ بڑی حد تک بڑھ گئے ہیں، کیونکہ امریکی سینٹ میں ووٹنگ جو ہے 53 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے قرارداد کو آگے بڑھانے کے خلاف ہوئی ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایکچولی سینٹ نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اسی طرح فضائی حملے جو ہے وہ ایران کے اوپر جاری رکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر جو ہے یہ بڑا میزائل حملہ جو ہے وہ کیا ہے، اور ایشیا کی اسٹاک مارکیٹوں میں جو ہے وہ آج کئی دنوں کے بعد جو ہے وہ ایکچولی گراوٹ کے بعد جو ہے وہ تیزی دیکھی گئی۔ ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو جو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے مختلف قسم کے دباؤ کا شکار تھی، جب سے ہفتے کا آغاز ہوا ہے تو اس کے اندر اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 1,60,000 کی جو حد ہے وہ اسے عبور کر چکی ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس نے 1,61,000 بھی عبور کر لیا ہے۔ 5,400 پوائنٹس جو ہے آج مارکیٹ پازیٹیو کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ مارکیٹ جو ہے تقریباً 151,000 تک جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی تھی، کافی بڑا جو ہے وہ اس کے اندر ایک ڈپ آیا تھا۔ 15,000 پوائنٹ سے بھی زیادہ کا ڈپ جو ہے ہم نے اس کے اندر ریکارڈ کیا۔ اب مارکیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پازیٹیو اینگل کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے، اور دیگر مارکیٹس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ نظر آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبریں آنا شروع ہو رہی تھی کہ شاید جنگ بندی جو ہے وہ ہونے والی ہے یا معاملات جو ہے وہ ٹھنڈے ہونے والے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی تک جو ہے کم از کم ایسی کوئی ہمیں آن دا گراؤنڈ ویزیبل بات جو ہے وہ فی الحال نظر نہیں آئی ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ جناب یہ بمباری جو ہے وہ کم ہو، بلکہ ایران کی جانب سے بہت بڑا اسرائیل کے اوپر جو ہے میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ ادھر آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا ہے کہ یہ تنازع عالمی معاشی استحکام کی صلاحیت کا امتحان لے رہا ہے۔ اگر یہ تنازع طویل ہو جاتا ہے تو اس کے عالمی توانائی کی قیمتوں، منڈیوں کے اعتماد، معاشی ترقی اور مہنگائی پر واضح اثرات جو ہیں وہ پڑ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہم ایک اپورڈ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں آئل پرائسز کے اندر، جو کہ تقریباً اب $83 سے بھی تجاوز کر گئیں، اور اس کی وجہ سے اوبیسلی آپ دیکھیے گا، میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آپ ایک اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی تو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، اور اس کی الٹیمیٹلی جو ہے مہنگائی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور جو آپ کو انٹرسٹ ریٹس اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ شاید آپ کو مزید دوبارہ بڑھتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اوبیسلی یہ بھی ایک مڈ ٹرم بات ہے، شارٹ ٹرم میں اتنی جلدی تو شاید ابھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ کے اندر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے معاملے پہ سینٹ کی سماعت کے دوران احتجاج کرنے والے ایک سابق مرین اہلکار کو زبردستی کمرہ اجلاس سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ ایک سابق فوجی تھا امریکہ کا ہی، اور یہ وہاں پہ جو سینٹ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی وہاں پہ ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ گرین پارٹی کے
ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ سینٹ کی نشست کے یہ امیدوار بھی ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ برائن میک گنس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور یہ احتجاج کر رہے تھے کہ جناب یہ جو بھی جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کے اوپر انہوں نے جب نعرے بازی وہاں پہ شروع کی تو ان کو کمرہ عدالت سے اٹھا کے باہر نکال دیا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے علاوہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے اسلامی جمہوریہ میں رجیم چینج کی اگر کوشش کی تو اسرائیل کے جوہری مرکز دمونا کو براہ راست جو ہے ہم نشانہ بنائیں گے۔ تو جو نیوکلیر ایسٹ ہے اسرائیل کا، اس کے بارے میں ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہاں پہ حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا یہ جو ایٹمی ریاکٹر ہے وہ ہوگا۔ رائٹرز نے اس حوالے سے خبر دی ہے کہ ایک اعلیٰ ایرانی فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی بیرونی مداخلت یا حکومت گرانی کی سازش کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں دمونا نیوکلیر ریاکٹر ایران کے ممکنہ اہداف میں سر فہرست ہوگا۔ ایرانی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے پاس ایسے اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے، اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہوں گے۔ دوسری جانب ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پر 40 سے زائد میزائلوں سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا ہے کہ حملوں میں امریکہ اور اسرائیل کے 10 ڈرونز بھی جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف رپورٹس کے مطابق کلیش رپورٹ نے ایکچولی جو کہ سیکیورٹی معاملات کے اوپر، جنگی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ رپورٹنگ کرتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ فضائیہ کا ایک F-15 اسٹرائک ایگل مبینہ طور پر بدھ کی صبح جنوب مغربی ایران میں اسٹرائک مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ممکنہ طور پر ایرانی فضائی دفاع کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا ہے۔ مبینہ طور پر عملے کے دونوں ارکان بحفاظت باہر نکال لیے گئے، اور امریکی اسرائیلی جنگی تلاش اور بچاؤ CACR کی ایک ٹیم مبینہ طور پر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایران میں داخل ہوئی اور انہوں نے وہاں سے انہیں ریسکیو کیا، اور تاہم امریکی حکام نے واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے ہوئے اس دعوے کو جو ہے مسترد کر دیا۔ تو ایران کا یہ دعویٰ ہم نے کل کے اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ ایک امریکی فائٹر جیٹ جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے۔ کلیش رپورٹ بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جہاز جو ہے F-15 لڑاکا طیارہ تھا، وہ کریش ہوا ہے۔ اس سے پہلے 3 F-15 جو ہے وہ کویت کے اندر کویت کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے۔ اب ایک اور لڑاکا طیارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک امریکہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ جناب ایرانی جو فورسز ہیں انہوں نے یہ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورسز نے 3 کروز میزائل جو ہیں وہ گرا کر تباہ کیے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق جمعرات کی صبح جاری بیان میں کہا گیا کہ 3 کروز میزائلوں کو الخرج شہر کے باہر فضا میں نشانہ بنا کر جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق میزائل سعودی فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے تباہ کیے ہیں۔ الجزیرہ کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے آئل ڈیپو میں ابھی تک جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹیج کہ جو آگ ان کی ریفائنری میں لگی ہوئی تھی وہ ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی ہے، اور یہ آگ ابھی بھی بھڑک رہی ہے۔ دوسری جانب RT کی جانب سے جو ہے، جو کہ ایک رشین نیوز آؤٹلیٹ ہے، ان کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے مرکزی تل ابیب میں ایرانی میزائلز کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ یہ اتنی فائرنگ ہو رہی ہے وہیں پہ دفاعی نظام جو ہے میزائلوں کو روکنے کا بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا، جس کے اندر بیسکلی دیکھا جا سکتا ہے کہ بظاہر ایک بیلسٹک میزائل کو جو ہے وہ مار گرانے کا منظر جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر دکھایا گیا ہے۔ غالب امکان ہے کہ یہ کارروائی تھاڈ یا SM-3 کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس سے پہلے شمال مشرقی مصر میں ترکیہ کی سرحد کے قریب جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل کا ہدف جو ہے وہ انکلرک ایئر بیس تھا۔ اگر جو ہے یہ اگر آپ اس کو آپ دیکھیے یہ کیسے اس میزائل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور وہ ہوا کے اندر ہی فضا کے اندر ہی جو ہے اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو یہ آج کے دن میں ایران کی جانب سے ترکی کی سرزمین کو نشانہ بنانے کی دوسری کوشش جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق ایران سے داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل عراق اور شام کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے ترکی کی طرف بڑھ رہا تھا، جس سے نیٹو کی فضائی دفاعی نظام نے راستے میں تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایران نے ترکی پر میزائل داغنے کی جناب باقاعدہ طور پہ تردید بھی کی ہے۔ ویسے تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے دکھائی ہے آپ کو، لیکن ایران اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ جی ہم نے کوئی میزائل جو ہے وہ نہیں داغے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے ترکی پر میزائل داغنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی اور دوست ملک ترکی کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور اس کی سرزمین پر کسی بھی میزائل داغنے کی وہ تردید کرتے ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور بیسکلی جو سری لنکا اور بھارت کے پاس وہ جو ایک ایرانی جہاز تھا جو بحری جہاز تھا جسے امریکی سب مرین کے ذریعے جو ہے ٹورپیڈو کے ذریعے تباہ کیا گیا تھا. ہم نے کل آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز شیئر کی تھی, ویڈیو بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی. اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا the US has perpetrated an atrocity at sea 2000 miles away from Iran's shores. Frigate Dina